अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा खूबसूरती अदा की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, यह उनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था कि यह एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म करेगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म व हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मानी थी कि एक लड़के को जिबा करेंगे। फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊंटों को जिबा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊंट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये गुनाह की बात है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये गंदा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला वहां से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमिना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीबी आमिना को लेकर अपने घर मक्का आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमिना उसमें बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमिना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमिना भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमिना से कहा कि ए आमिना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफर करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकूं। हजरत आमिना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपना सफर का सामान तैयार किया और ऊंट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमिना दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को उम्मीद की नजरों से देख रही थी, कि आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊंट चलता जा रहा था और हजरत आमिना दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थीं। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती और हर आने जाने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिलता। जब भी मक्का में कोई काफिला तिजारत करके वापस लौटता, तो हजरत आमिना घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए हैं। लेकिन बाद में खबर मिलती कि नहीं, अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। 2 महीनों के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा, जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई थी। यह सुनकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज्यादा खुश हुए
اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمنہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمنہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئیں اور ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ عبد المطلب بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمنہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھیں کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمنہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا کہ اے شفا، تم آمنہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمنہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ تم خود کو سنبھال لینا، اپنی شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمنہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے میں جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آمنہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھیں، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا، تاکہ عبداللہ کی نسل
باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کہانی آگے بھی جاری ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ایسی ہی اور کہانیاں سننے کے لیے اور اس کہانی کا اگلا پارٹ جاننے کے لیے میرے اس چینل اسلامک کہانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، جس سے جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی میری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ خدا حافظ۔